بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افاعینا، یہ تھوڑا پڑھنے میں لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا پریکٹس کریں تو کوئی مشکل نہیں۔ افاعینا بالخلق الاولی، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ یعنی پیدا کرنے جو تو آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، باغات بنائے، تم لوگوں کو بنایا، انسانوں کو، جانوروں کو، پھر اس کے بعد میں اب تو بہت تھک گیا ہوں۔ ہم ہوتے تھک جاتے ہیں نا، 8 گھنٹہ کام کرنے کے بعد ریسٹ چاہیے، اور رات کو ایسی بے خبر سوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ بل ہم، بلکہ ہم یہ لوگ، یہ کافر لوگ، فی لبس، لبس میں ہیں، شک میں ہیں، ریب میں ہیں، من خلق جدید، دوبارہ پیدا کرنے سے۔ یہ ان کی سوچ بہت غلط ہے کہ رب العالمین جو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس نے پیدا کر دیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پیدا کرنا اس نے شروع کیا، پھر وہ لوٹا دے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کا لوٹانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اہون ہے۔ اور بھائیو، جب یہ ایمان ہمارا زیادہ قوی ہو جائے کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا نا، جیسے جیسے عمر ہوتی ہے، 40 سے اوپر پہنچتا ہے، 55، یار اب میری کیا عمر رہے گی، آگے حساب ہونے والا ہے، قبر میں بھی پوچھا جائے گا، حشر میں بھی پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا۔ وہ پھر اپنی اصلاح کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور نیکی کی طرف لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی طرف لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے پیدا کیا، واو اور لقد، تحقیق، یقیناً، جو بھی معنی کر لیں یہ دو۔ خلقنا، پیدا کیا، نہ ہم نے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ انا بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی جمع کا صیغہ بھی لاتا ہے تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو نحن کر کے ہم، لیکن ہم میں ایک بات آتی ہے جمع، وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن ہم اس کو واحد کا صیغہ دیں گے۔ جیسے اللہم انت ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ، حالانکہ عربی کے اندر بھی ہے، ادب کے ساتھ کہتے ہیں انتم کیف حالکم کیف صحتکم، آپ لوگوں کی ایک ہے لیکن اس کو کہتے ہیں آپ کی، بہت جمع کے ساتھ ایک دوسرے کو۔ لیکن اللہ کو جیسے ہم بولتے ہیں نا اے اللہ تو، کیونکہ اس کے اندر وحدانیت ہے، توحید ہے۔ اگر آپ جمع لے کر آ جائیں گے تو پھر اس کے اندر شراکت ہو جائے گی، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ تو اللہ اپنے لیے خود اپنے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، الانسان، انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کا نفس اس کو کیا وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ نفسہ، اس کا ترجمہ دل سے کیا ہے کہ کیا خیالات اس کے دل میں اٹھتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب العالمین اتنا باریک بین ہے کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اور ہماری آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں کسی کو دیکھ رہی ہیں، کیا نظر سے دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ مرد کیا نظر سے دیکھ رہا ہے کسی عورت کو، وہ بھی اللہ رب العالمین۔ یہ خیانت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت سے بچا کے رکھے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ بھی اس کے سامنے عیاں ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بالکل، تو یہ فرما رہا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم قریب ہیں اس کے، من حبل الورید، اس کے رگ جان، شہرگ جس کو بولتے ہیں، یعنی اس کو اگر کاٹ دے تو انسان خون نکل کے مر جاتا ہے، اس سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اور امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے قریب ہے۔ یہ ایک مسئلہ ان آیتوں کو رکھ کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تو ہم سے قریب ہے، تو اللہ تو پھر ہر ایک کے ساتھ ہے، پھر اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے بھائیو۔ صحیح بات یہ ہے قرآن کی ہی تعلیم سے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین رحمان عرش معلیٰ پر مستوی ہے، ساتوں آسمان
پھر اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر سمندر کے اوپر رب العالمین کا عرش، اور وہاں سے کالی رات ہو، کالی پتھر پر کالی چوٹی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے اوپر عیاں ہے۔ سمندر کے نیچے پاتال میں کیا اس کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کے علم میں ہے۔ وما يسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، علم کے لحاظ سے ہے۔ دیکھیے نا، یہاں بھی تو فرمایا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، علم۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب اچک لیتے ہیں، یتلقى اچک لیتے ہیں، المتلقیان یعنی اچکنے والے، لے لیتے ہیں، لینے والے، عن الیمین وعن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے۔ جو کرامن کاتبین ہیں وہ اس کو اچک لیتے ہیں۔ قعید دائیں بائیں بیٹھا ہے، اس کے بیٹھا ہے فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن ہیں، بہت بزرگ ہیں، عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں، فوراً کیچ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو تسجیل کر لیتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور انسان یلفظ نکالتا ہے، پھینکتا ہے، اصل معنی لفظ تلفظ، جو بھی نکالتا ہے، من قول، قول میں سے، یعنی اپنے منہ سے جو بھی قول نکال رہا ہے، الا لدیہ، الا یہ کہ اس کے پاس رقیب عتید، رقیب ہے، محافظ، رقیب کہتے ہیں محافظ کو، نگہبان کو، نگہبان، مراقب ہوتا ہے نا، مراقب، اسی سے رقیب، یہ مراقب ہے، آج یہ رات کو مراقب ہے، نگہبان ہے، عتید حاضر ہے، یہ کہ غائب نہیں ہے، یہ حاضر ہے، فرشتہ حاضر ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، یہ غلط ہے، اللہ ہر جگہ ناظر ہے، یہ صحیح ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ، اس کا رسول بھی حاضر ناظر ہے، اس کا رسول جب زندہ تھا تو جس جگہ تھا وہاں تو حاضر تھا، اور جس جگہ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کے نظر میں تھا۔ اور رسول کو حاضر ناظر کہنا تو اور بہت بڑی غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کو اگر یہ کہیں ہر جگہ وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے تو بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے، آسمان دنیا پر بھی آتا ہے، تو رب العالمین ہر چیز سے بلند ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہ عرش معلیٰ پر ہے۔ اب اس کا اندازہ اس سے کیجئے، یہ ساتوں آسمان اللہ کے کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ کسی میدان میں 7 درہم پڑے ہوں۔ 7 درہم کی میدان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ ساتوں زمین اللہ کے کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں۔ اور یہ کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے کہا کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے، یہ اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ یہ کرسی اتنی چھوٹی ہے اللہ کے عرش کے سامنے میں، تو وہ خود اللہ رب العالمین اس عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ قلمے ڈال رہے تھے مریم کی کفالت کے لیے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، آپ وہاں بھی نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربی، سورہ قصص میں فرمایا کہ آپ وہاں نہیں تھے، جانب غربی میں نہیں تھے، طور میں بھی نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا نہ اللہ کے بارے میں، ہاں یہ اللہ ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کا علم رکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آگے فوراً فرما اذ یتلقى المتلقیان، ہم قریب ہیں۔ کس طرح قریب ہیں؟ علم کے ذریعے، وہ تو خود بھی دیکھ رہا ہے لیکن انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اور اس بات کو زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ میرے فرشتے تھے انہوں نے لکھا ہے، تو میں قریب ہوں علم کے ذریعے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی۔ میرے فرشتے دیکھیں، فوراً کہا نا کہ میرے فرشتے ہیں وہاں پر موجود ہیں، اس کو اچک لیتے ہیں دائیں اور بائیں، اور جو کچھ بھی تمہارے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو الا لدیہ رقیب عتید، یعنی وہاں پر ایک نگہبان ہے، رقیب ہے اور عتید ہے، وہ بالکل حاضر ہے وہاں پر، وہ اس کو فوراً، جیسے دوسری جگہ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے بھائیو؟ اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے، منہ سے اچھے الفاظ نکلیں۔ جو بھی بھائی نکالتے ہیں نا، جو ماں کی اور بہن کی گالی دیتے ہیں، وہ بھی فرشتہ موٹی موٹی گالی وہ لکھ لے رہا ہے۔ اگر آپ اس کے بجائے کہیں گے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے, نماز کی دعائیں پڑھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے. تو بھائیو اچھے اچھے الفاظ کہیے, برے الفاظ سے بچیے.